السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 107، سبق نمبر 5، بیج اور بوائی۔ آج ہم آپ کہتے ہیں کہ بوائی کس طرح ہوتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو ہم اس سبق میں بتانے جا رہے ہیں۔ بیج اور بوائی، کیا پڑھیں گے اس کو؟ بوائی اور اس کو بیج۔ تم بتا سکتے ہو بیج کیا چیز ہے؟ تم بتا سکتے ہو بیج کیا چیز ہے؟ بیج دانے ہیں، بیج دانے ہیں جو پھلوں کے اندر ہوتے ہیں، جو پھلوں کے اندر ہوتے ہیں۔ ان کے بونے سے نیا پودا اگتا ہے، ان کے بونے سے نیا پودا اگتا ہے۔ اچھا بوائی کسے کہتے ہیں؟ اچھا بوائی کسے کہتے ہیں؟ بیج کو نرم و باریک مٹی میں دبا دینا بوائی کہلاتا ہے۔ بیج کو نرم و باریک مٹی میں دبا دینا بوائی کہلاتا ہے۔ بیج بونے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ بیج بونے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ ایک تو اس طرح بویا جاتا ہے کہ تیار کھیت میں بیج کو ہاتھ سے چھیڑ دیا، بیج کو ہاتھ سے چھیڑ دیا اور ہل چلا کر مٹی میں دبا دیا، اور ہل چلا کر مٹی میں دبا دیا۔ اس کو چھینٹواں بوائی کہتے ہیں، اس کو چھینٹواں بوائی کہتے ہیں۔ مگر زیادہ تر اس طرح بوتے ہیں کہ تیار کھیت میں ایک آدمی تو ہل چلاتا ہے، مگر زیادہ تر اس طرح بوتے ہیں کہ تیار کھیت میں ایک آدمی تو ہل چلاتا ہے، دوسرا آدمی ہل کے پیچھے کونٹر میں بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالتا جاتا ہے۔ دوسرا آدمی ہل کے پیچھے کونٹر میں بیج ڈالتا جاتا ہے۔ اس کو کونٹرواں بوائی یا ہل کے پیچھے بوائی کہتے ہیں، اس کو کونٹرواں بوائی یا ہل کے پیچھے بوائی کہتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، سب سے بہتر طریق یہ ہے کہ سیدھی قطاروں میں بیج بویا جائے، کہ سیدھی قطاروں میں بیج بویا جائے۔ اول ہل چلا کر کھیت میں سیدھی کونٹریں بناؤ، اول ہل چلا کر کھیت میں سیدھی کونٹریں بناؤ، کیا پڑھیں گے اس کو؟ کونٹریں بناؤ، اور برابر دوری پر بیج کو ہاتھ سے ڈالتے چلے جاؤ، بیج کو ہاتھ سے ڈالتے چلے جاؤ۔ پھر سراون چلا کر کھیت کی مٹی برابر کرو، پھر سراون چلا کر کھیت کی مٹی برابر کرو۔ اس کو لین کی بوائی کہتے ہیں، اس کو لین کی بوائی کہتے ہیں۔ نائی ہل سے بھی بیج خوب بویا جاتا ہے، نائی ہل سے بھی بیج خوب بویا جاتا ہے، خوب بویا جاتا ہے۔ اس کے سوا اور بھی اوزار ہیں، اس کے سوا اور بھی اوزار ہیں جن سے بیج اچھی طرح بو سکتے ہیں، جن سے بیج اچھی طرح بو سکتے ہیں۔ بونے والے کو بھی آرام ملتا ہے اور بیج بھی خراب نہیں ہوتا، بونے والے کو بھی آرام ملتا ہے اور بیج بھی خراب نہیں ہوتا۔ یاد رکھو اچھے بیج کا پودا بھی اچھا ہی ہوتا ہے، اچھے بیج کا پودا بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کھیت میں اچھا بیج چن چھانٹ کر بونا چاہیے، اس لیے کھیت میں
अच्छा अच्छा बीज चुन छांट कर बोना चाहिए, और बोना भी इस अंदाज से कि बीज बराबर पड़े, और बोना भी इस अंदाज से कि बीज बराबर पड़े। ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा कहीं कम। अगर बीज बराबर न पड़ेगा तो पौधे कहीं घने होंगे कहीं छिद्रे। अगर बीज बराबर न पड़ेगा तो पौधे कहीं घने होंगे कहीं छिद्रे। ये भी लिहाज रहे कि बीज यकसां गहराई में दबाया जाए, यकसां गहराई में दबाया जाए, वरना बीज आगे पीछे जमेंगे और इसी तरह आगे पीछे पककर तैयार होंगे, वरना बीज आगे पीछे जमेंगे और इसी तरह आगे पीछे पककर तैयार होंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारे एक सबक हुआ है। इस सबक को आप बहुत ध्यान से समझें और सुने, और आगे तक हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि और हजरात भी हमारे इस चैनल पर उर्दू सीख सकें। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।